ہمارے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث. حسن رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحانہ، یہ خوشبودار ایک پھول ہے. معلوم ہے کہ ایک پھول کو جب ہم دیکھتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے، خوشبودار پھول ہے، جب اسے دیکھتے ہیں، جب اسے سنتے ہیں ہم ایک دم سکون لگتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے بڑا اچھا فیل ہوتا تھا، سکون لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے نواسے جس طرح پھول کو دیکھنے سے اس کے خوشبو سننے سے ہم کو سکون لگتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہمارے نبی کو اچھا لگتا ہے. معلوم ہے حسن رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے حدیث میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت پہ جو نوجوان ہوں گے اس کے سردار ہوں گے ہمارے نبی کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہ. انہی کی یہ مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفظت، میں نے یاد کیا حدیث. حسن رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی تھی. بس 7 سال میں یہ حدیث یاد کرتے ہیں. آج ہم بتائیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہم کو کتنے حدیثیں یاد ہیں؟ ہماری عمر کتنی ہے، ہم کو کتنے حدیثیں یاد ہیں؟ یہاں ایک جو بات ہے، کتنی بات ہے، بعض لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ سے حدیثیں یاد نہیں ہیں. سعودی عرب کے جو مشہور جو امام حرم شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں بن پائے عالم، اپنے بچے کو عالم بنو. اگر آپ نہیں بن پائے اپنے بچے کو حافظ قرآن پڑھو. اگر آپ حدیث یاد نہیں کر پائے اپنے بچے کو جو ہے یاد دلاؤ. یعنی کہ جو آپ سے نہیں ہو پایا دین کے معاملے میں بچے سے کرو، یہ آپ کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ 7 سال میں وہ حدیث یاد کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کیا. حدیث کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ اسے چھوڑو، جس چیز میں آپ کو شک ہے آپ اس کو چھوڑو. اس کی مثال نماز ہو گئی، جیسے کہ ہم فجر نماز پڑھ کے بیٹھے، اب آپ کو یاد آ رہا میں نے وضو میں سر کا مسح کیا کہ نہیں کی. بس شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، آپ نے وضو میں پاؤں دھویا کہ نہیں کی. آپ فجر کی نماز پڑھ لیے، اب آپ کو یاد آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے آپ وضو میں کلی کرے کہ نہیں کی. یہ وسوسے کو چھوڑ دو، یہ بیکار ہے. نماز ہو گئی الحمدللہ. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. وہی وہ فرماتی جو شک ہے تم اس کو چھوڑ دو، اسے امپورٹنٹ مت دو، اسے زیادہ جو ہے نا یہ مت، اسے چھوڑ دو. جیسا کہ آپ کو یاد آتا ہے میں نے وضو کیا کہ نہیں کی، الحمدللہ نماز پڑھ چکی. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو جو شک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں. دوسری جو مثال ہے، طواف کرتے ہیں ہم لوگ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. طواف کے بعد جب 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نہیں آپ نے 5 ہی طواف کیا ہے، آپ نے 6 ہی طواف کیا ہے. اس طرح شک آتا ہے تم اس کو چھوڑ دو. یہ سب شیطان کی طرف سے. یعنی کہ وہی حدیث میں جو آپ کو شک ہو آپ اس کو چھوڑ دو، اس کو امپورٹنٹ مت دو. تیسری مثال، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ایسا ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی سب فیل ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، تو احساس ہوتا ہے ہوا خارج ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ، ایسا فیل ہوتا ہے. یہ شک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو دھیان مت دو، نماز کنٹینیو کرو. نماز اب کنٹینیو کرو. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو نا آپ کے وضو ٹوٹ گیا ہے تب آپ نماز چھوڑنا چاہیے. لیکن آپ کو وسوسہ آتا ہے تو نماز مت توڑو. وہی حدیث میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک ہے آپ اس کو امپورٹنٹ مت. یہ شیطان کی طرف سے، یہ چیز جو ہے شیطان کی طرف سے. لیکن یہاں ایک جو مثال ہے، ایک اور جو مثال دیکھیے، ہر شک کو ہم نہیں چھوڑیں گے. مثال کے طور پر 4 رکعت ظہر کی نماز، آپ ظہر کی نماز پڑھے 4 رکعت، پھر بیٹھ گئے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے میں نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا ہے. آپ کو ڈاؤٹ، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، امام کے ساتھ تھی، سنگل آپ پڑھ لیے، پھر آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے میں نے پڑھا کہ نہیں، 4 پڑھا کہ نہیں، 4 پڑھا یا 3 پڑھا. ایسے وقت آپ 1 رکعت اٹھ کر پڑھیں گے. 1 رکعت اٹھ کر، وہاں اگر شک ہے کھڑے ہو کر 1 اور رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھریں گے، پھر 2 سجدہ سجدہ کریں گے، پھر سلام. یعنی کہ جیسا کہ میں نے کہا وضو کے بعد اب نماز پڑھ لیے، ہم کو شک ہوئی، ہم وضو کیے کہ نہیں کیے، ہم سے امپورٹنٹ نہیں دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن خاص طور پر کبھی فرض نماز ہم سنگل جب پڑھتے ہیں ہم کو یاد آتا ہے میں نے 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ 3 ہی مانیں گے، 1 اور رکعت پڑھیں گے، پھر جو ہے نا سلام کریں گے، پھر جو ہے نا سلام پھریں گے. یعنی کہ اس میں جو اہم جو قاعدہ ہے اس حدیث میں، جیسے کہ سفیان
سعودی رحمہ اللہ نے کہا ما شکت تو فی ترکت، جس چیز میں بھی ان کو شک ہوتا تھا وہ چھوڑ دیتے، جس چیز میں یہ بزنس حلال ہے کہ حرام ہے، شک ہے چھوڑ دو، بزنس ہی مت کرو، ایجاب اس میں حلال بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے سود کے بارے میں اکاؤنٹ لکھنا ہے جاب میں چھوڑ دو، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو شک میں ڈالتے ہیں آپ جو نا وہ چیز چھوڑ دو. یہ بہت عظیم حدیث ہے ہماری زندگی میں، ہر وہ چیز جو ہم کو شک ہوتی ہے انسان جو نا اس سے دور ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.